ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں بزرگ، اللہ رب العزت نے اپنے نظام عالم کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی درجہ بندی کر رکھی. ایسا بھی آپ کو کوئی خطہ نظر نہیں آتا جہاں پر سارے کے سارے مالدار ہوں، اور ایسی جگہ بھی کوئی نظر نہیں آتی جہاں پر سارے کے سارے غریب ہوں، بلکہ ہر علاقے، ہر ملک، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ہر گھر کے اندر بھی کچھ افراد کو اللہ رب العزت نے اچھے مال اور اسباب کے ساتھ خوب اپنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دو وقت کھانے کے لیے میسر ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ایک وہ طبقہ جس کو ہم مزدور یا لیبر کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے اور ضرورت بھی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شروع میں کہ اس نظام عالم کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف درجہ بندی کے ساتھ لوگوں کو رکھا ہے. تو کچھ مالکان ہیں ان میں اور کچھ مزدور طبقہ ہے. مالکان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، مزدور کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. مزدور کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، مالک کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مالک اور سرمایہ دار پر جو احکامات نافذ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مزدور اور ایک لیبر طبقہ جو ہوتا ہے اس پر بھی کچھ اللہ رب العزت نے احکامات نازل فرمائے. کوئی شخص بھی ان سے مبرہ نہیں ہے. ہر شخص اپنی کیٹیگری کے اندر، اپنی درجہ بندی کے اندر، اپنی حدود کے اندر اپنے دین کو لے کر اپنے حقوق کو پورا کر رہا ہے. جو اس پر چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے لازم کی گئی اور فرض کی گئی، اس کو پوری کرنے کی حد تک جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بنے تو
خلیفہ بننے کے بعد آپ عموماً کپڑا بناتے اور اس کو بیچنے کا کام کیا کرتے تھے. تو جب خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ کے منصب پر فائز ہو گئے تو اپنی گٹری اپنے کندھے پر لاد کر اپنے سر پر رکھ کر بازار کی طرف نکل رہے تھے. وقت کا خلیفہ بازار کی طرف جا رہا ہے کپڑے لے کر بیچنے کے لیے، کیونکہ آپ کا کام تھا، آپ شروع سے یہی کام کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین بازار کی طرف جا رہے ہیں. موسیٰ اگر آپ بازار جائیں گے تو رعایا کے مسائل کو، رعایا کے نظام کو کون دیکھے گا؟ حکومت کون چلائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ میری تو روزی روٹی اسی کے ذریعے آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں اس کو ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے اپنا پیٹ پوجے اور اپنے گھر والوں کا کہ بھی تو کچھ حقوق ہے ان کو بھی تو پورا کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت چند صحابہ کو جمع کیا. حضرت علی اور عثمان اور دیگر مزید کچھ صحابہ تھے جو حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے اس وقت. تو نتیجتاً یہ بات سب کے سامنے طے پائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال میں سے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا جس سے یہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکیں گے، تاکہ ان کے لیے ایک تنخواہ کا انتظام ہو جائے اور اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر انجام دے سکیں. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کس کی؟ وقت کے خلیفہ کی، کہ وہ اپنی روزی روٹی کے لیے بھی بازار جا رہے ہیں گٹری اٹھا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو خود کھاؤ وہ اپنے مزدوروں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنے مزدوروں کو پہناؤ، جو خود پسند کرو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اور حضرت ابو مسعود خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ حدیث سنی تو آپ جو اپنے لیے کپڑے پہنتے تھے وہی اپنے مزدور یا اپنے غلام، کیونکہ پہلے غلاموں کا ہوگا زیادہ تھا، غلام ہوتے تھے، تو وہی اپنے غلاموں کے لیے وہی کپڑا خریدتے تھے. ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو کسی دیکھنے والے نے کہا کہ غلام اور آقا میں فرق معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کپڑے دونوں ایک جیسے ہیں، کپڑے میں فرق نہیں ہے. تو فرمانے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو تم خود پہنو وہ اپنے مزدوروں کو پہناؤ، اپنے غلاموں کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ. آج ہمارے اداروں میں یہ چیز مفقود ہو کر رہ گئی. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، وہ جس جگہ کام کر رہا ہے اس کی بات تو ہم نہیں کرتے کہ معمولی بہانوں سے اس کی چھوٹی چھوٹی سیلری کو کاٹ لیا جاتا ہے. 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہوا اس کی سیلری پورے دن کی، آدھے دن کی کاٹ لی، چھٹی کو کر نہیں سکتا. اس طرح کی دیگر معاملات میں اپنے آپ کو اگر لگاتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے. اور بعض مرحبا اوور ٹائم پر اوور ٹائم دیتا ہے اور اوور ٹائم اسے ملتا بھی نہیں. ہمارے کتنے
ادارے ہیں, کتنی فیکٹریاں ہیں, آپ چلے جائیں وہاں کمپنی کا سی او, کمپنی کا مالک, کمپنی کے بڑے عہدیداران, ان کی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ ہوگی کہ یہاں پر کس کی, صاحب کی گاڑی کھڑی ہوگی. اور کام کرنے والے عملے کی گاڑیاں یا ان کی موٹر سائیکلیں باہر روڈ پر, جہاں نہ سائے کا انتظام ہے, نہ مٹی سے بچانے کا کوئی انتظام ہے, نہ چور ڈاکوں سے بچانے کا کوئی انتظام ہے. اس کام کرنے والے کو نہیں معلوم کہ میں سارے دن جب ایک جگہ ڈیوٹی کروں گا, شام کو باہر نکلوں گا تو میری گاڑی محفوظ بھی ہوگی یا نہیں معلوم. کبھی بیٹری چوری ہوتی ہے, کبھی پیٹرول نکل جاتا ہے, کبھی کیا, تو بیچارہ مجبور ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور کرنے والی ہیں, عمل سے دور کرنے والی ہیں. آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, اپنے مزدور کو اس کی مزدوری ادا کر دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو. 1 مئی 1986 آج 1 مئی مزدور کا دن منایا جاتا ہے. یہ دن کہاں سے شروع ہوا؟ 1 مئی 1986 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں, آپ نے نام سنا ہوگا, شکاگو کے اندر چند مزدوروں نے ایک احتجاج کیا. چند نہیں تھے, کافی تھے, اس میں ایک اچھی خاصی تعداد تھی. مزدوروں نے احتجاج کیا اور وہ اپنے ساتھ سفید رنگ کے جھنڈے لے کر نکلے تھے, جس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے, ہم کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتے, صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے جو مزدوری کروائی جاتی ہے ہمارے ٹائم کے اندر کچھ کمی کر دی جائے, اس کو 8 گھنٹے 10 گھنٹوں پر لے. یہ احتجاج کیا جا رہا تھا. نہ تنخواہ بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی, صرف اوقات کو کم کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ ہمارے اوقات 18 سے 16 گھنٹے بنتے ہیں. اب کوئی شخص 18-16 گھنٹے کام کرے گا تو وہ سوئے گا کب اور دوبارہ اٹھ کر کس طریقے سے کام کے لیے آئے گا, آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو انہوں نے احتجاج کیا اور باقاعدہ جھنڈے لے کر, سفید رنگ کے جھنڈے لے کر وہ روڈ پر آئے. تو اس وقت کی حکومت نے ان تمام مزدوروں کو باقاعدہ اسٹیٹ فائر کر کے سب کو شہید کر دیا, ہلاک ہو گئے جو بھی ہوئے. سب کو ایک ساتھ مار دیا. یہاں تک کہ جس گلی کے اندر, جس روڈ پر یہ ہوا, وہ پورا روڈ لہو لہان ہو چکا تھا. ان کے جھنڈے سفید اور لال رنگ میں تبدیل ہو چکے تھے. تو یہ دن, آج کا دن ان کے اس احتجاج پر منایا جاتا ہے مزدور ڈے کے نام سے. میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزدور کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. حضرت ابو مسعود انصاری ایک صحابی ہیں, ان کی ایک لونڈی تھی, وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. تو بعض مرتبہ چراتے چراتے غفلت ہو جاتی ہے, اور بکریاں چرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. انبیاء کرام میں سے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی تاکہ ایک پریکٹیکلی طور پر ان کو ایک ایسے مزاج سے گزارا جائے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں جب امت پر کام کریں تو ان کے لیے کام کرنا تھوڑا سا آسان ہو. تو بکریاں چرانا ایک مشکل کام ہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور مجھے چند قیرات ملا کرتے تھے, چند پیسے ملا کرتے تھے جس سے میں اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا, اور میں نے بکریاں چرائی ہیں.
اور اللہ رب العزت نے یہ کام سب سے لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لونڈی بکریاں چرا رہی تھی حضرت ابو مسعود انصاری کی، تو ایک بھیڑیا آ کر ایک بکری کو پکڑ کر لے گیا وہاں سے۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے، فوراً جاتے ہیں اس لونڈی کو جا کر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت پیچھے کھڑے کہیں اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فوراً زور سے بولا، اے ابو مسعود، آج جس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے زیادہ طاقت والا اللہ موجود ہے، اس سے زیادہ طاقت والا اللہ موجود ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمسار ہوئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر، اور اس پر میں اپنی اس لونڈی کو فوری طور پر آزاد کرتا ہوں، آپ علیہ السلام، اور آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ حالانکہ غلطی لونڈی کی تھی، اس نے دیکھ بھال نہیں کی، اور اس کو مارنا بھی بظاہر ٹھیک تھا۔ آدمی اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، یا جس طرح ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جس جگہ پر غفلت ہو رہی ہو۔ تو یہ حق پر ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم نے بہت اچھا کر دیا، تم نے یہ عمل اس کو آزاد کر کے بہت اچھا کیا، اگر تم آزاد نہ کرتے تو آگ اللہ رب العزت کی آگ نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اللہ رب العزت کی آگ نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو تم اس آگ سے نہ بچ پاتے۔ آپ علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے ماتحت لوگوں کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا، کتنی مرتبہ معاف کروں؟ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کم سے کم 70 مرتبہ ان کو معاف کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اور احادیث میں عربی زبان کے اندر جہاں 70 کا لفظ آ جاتا ہے وہاں تعداد گننا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاتعداد مرتبہ تم اسے معاف کرو، 70 تک محدود نہیں ہے۔ تو جب تک معاف کر سکتے ہو معاف کرتے ہو۔ یہ کن کے لیے؟ جو سرمایہ دار مالدار لوگ ہیں، جن کے ماتحت لوگ، جن کے سامنے یہ حدیث آنی چاہیے۔ اور دوسری طرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیٹا تھا جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، آپ نے رکھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں پر اتنا ظلم نہ ڈالو، اتنا کام نہ ڈالو جو وہ کر نہ سکے۔ ہاں، اگر کوئی کام ایسا ہو جو وہ نہ کر سکتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو۔ پھر دوسری طرف ہمارے مزدور طبقے کے لیے بھی بہت سے احکامات ہیں کہ جن کاموں کے لیے آپ کو رکھا ہے ان کاموں کی کس طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، تو اس پر بھی تھوڑا سی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران طبقہ تو چور ڈاکو ہے، لیکن کیا ہمارا نچلا طبقہ چور ڈاکو نہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ بڑی چوری کرتے ہیں، یہ چھوٹی چوری کرتے ہیں۔ آج ان کے پاس اختیار کم ہے، ان کو اختیار دے دو، یہ بھی بڑی چوری کرتے ہیں۔ تو مزدور طبقے کو بھی اپنے حقوق کو دیکھ کر چلنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے ماتحت کام کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کن چیزوں کو پورا کرنا ہے، ورنہ میرا صبح سے لے کر شام تک کام کرنا وہ حرام میں چلا جائے گا۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے قریب سے تیزی سے گزرا، جس طرح بعض مزدوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تیز کام کرتے ہیں،
تو ایک صحابی نے تھوڑا سا برا بلا کہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں. اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے جہاد کر رہا ہے.